وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. آج اس اجلاس میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتی ہوں میری تقریر کا عنوان ہے دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کو بات دیکھ. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. سورۃ آل عمران آیت نمبر 139 سورہ نمبر 3. تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو. سامعین اکرام، دنیا انقلابات کی عامہ جگہ ہے. یہی وجہ ہے کہ کبھی بادشاہ فقیر بن جاتا ہے اور کبھی فقیر بادشاہ بن جاتا ہے، اور کبھی باغوں میں بہار ہوتی ہے تو اس پر خزاں کا دور آ جاتا ہے اور ہزاروں چہچہاتی بلبلیں سیاد کے ہاتھوں میں خوفس دوچار ہو جاتی ہے. غرضے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس نے حوادث کے تھپیڑے نہ کھائے ہو. دنیا کے اندر نئے نئے انقلابات آتے رہتے ہیں، لیکن موجودہ دور کے جو مسلمانوں کے اندر انقلابات برپا ہے وہ بہت سے عجیب و غریب ہے، اور یہ افسان بھی بہت ہی حقیقت و عبرت خیز ہے. وہ مسلمان جن کو کیسر و کسرا، ایران و روما کی حکومت لرز بر اندام رہا کرتی تھی، آج ان کے لیے وہ مکر کی صدائیں آتی رہتی ہے کہ مسلمان کو دنیا میں خصوصاً برے صغیر جینے اور رہنے کا کوئی حق نہیں تھا، جبکہ یہی وہ مسلمان ہے جن کے رواب و داغ سے اکا سے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ نے یوں کی ہو: زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، بجلیوں کے آشیانے جن کی تلواروں میں تھے. افسوس سچ افسوس، مسلمانوں کے حالات حد درجے انحطاط پذیر ہوتی جا رہی ہے کہ ان کے اندر فقدان علم کا خطرناک مرض پھیل گیا تھا کہ دنیا ذرہ ذرہ انہیں دعوت نظارہ دے رہا ہے، لیکن اب یہ خواب خرگوش میں مبتلا ہے. وہ کون جو صدیوں تک مسلمانوں کے ساتھ زیر نگی رہ کر زندگی بسر کرتی رہی، آج ان کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ مسلمان آج غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے. اگر کر رہا ہے تو وہ ابھی غفلت میں ہے، انہیں نہیں معلوم کہ انجام کیا ہوگا. مسلمانوں، یہ غفلت و جمود تمہیں مٹھا کر چھوڑ دے گی، یہی تمہاری کاہلی سستی تمہیں فنا کے گھاٹ سے اتارے گی. مسلمانوں، اتحاد و اتفاق، اخوت و محبت، ہمدردی و وفاداری کا علم لے کر اٹھو، پھر دیکھو تمہیں اس کا کیا ثمرہ ملتا ہے. یقیناً تم پہلے کے وہی مسلمان بن جاؤ گے جس نے صحرا سے نکل کر ایران و روما کی حکومتیں کو تہ و بالا کر دیا تھا اور کیسر و کسرا کی گردنیں جھکا دی تھی. لیکن ایک ایسی بدقسمتی ہے کہ مسلمان آج آزادی کے لیے ترس رہا ہے، حالانکہ وہ دنیا میں سبق دینے کے لیے آیا تھا اور آقا و غلام میں فرق مٹھانے کے لیے آیا تھا. مسلمانوں، یاد کرو اور اپنے حقیقت کو پہچانو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. سورۃ آل عمران آیت نمبر 110 سورہ نمبر 3. تم کیا ہو؟ تمہارے وجود کا کیا مقصد ہے؟ اگر تم اپنے اصلیت و مقصد کو پہچانو گے تو تمہارے دل سینوں سے تڑپ لیں گے اور تمہاری آنکھیں آسمان کے پردے کو چھوڑ کر عرش الہی سے ٹکرائیں گے، اور تم اقوام عالم کو نیچا دکھا کر اسے پیچھے چھوڑ کر ترقی کا تاج اپنے سر پر رکھ لو گے. ہاں، تم وہی مسلمان بن جاؤ گے جس نے دنیا کی سلطنتوں کو تہلکہ مچا کر رکھ دیا تھا اور ایک نیا سما پیدا کر دیا تھا، اور تمہاری دن دگنی رات چگنی ترقی دنیا دیکھ کر حیران تھی. وہ کون جس کو اللہ تعالیٰ نے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کتاب سے ملقب کیا تھا؟ دیکھا دنیا تجھے مٹھانے پر تلی ہوئی ہے اور خاک میں ملا دینے کے در پہ ہے. ایک تو ہے نہ تجھے ہوش ہے نہ اپنے منتشر کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے. آج تو دوسروں کی اچھائیوں اور برائیوں کا فیصلہ کرتا ہے، حالانکہ تو خود برائیوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو خود بربادی کے راستے پر چل رہا ہے. کیا تجھے اپنے عاقبت کی فکر نہیں ہے؟ یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمین پر تو ہے اور تیری صدا ہو آسمانوں پر. مسلمانوں، اپنے تلفات کو بالا طاقت کر میدان عمل میں اتر آؤ، کیونکہ دنیا ذرا ذرا پکار پکار کر کہہ رہا ہے دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کو با دیکھ. مسلمانوں، تجارت کرنا تمہارا کام تھا، نرمی سے پیش آنا اطاعت الہی اور اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارا کام تھا، لیکن تم ایسے اخلاق و کردار کا مظاہرہ کر رہے ہو جس پر اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہاری طرف نسبت پر ایک دھبا آتا ہے. مسلمانوں، تمہارے طور طریقے غیر مسلمانی سیکھے جس کی وجہ سے
और तरक्की की मंजिलें तय करते चले जा रहे हैं। अफसोस, आज हमने अपनी तमाम खूबियां गंवाई है और दुनिया की मखजूब कौमों की बुराई सीख ली है। आज हमने अपनों के साथ तो दगाबाजी की, लेकिन गैरों की नाज़बरदारी के लिए इनके दर पे झुकने लगे। आज हमने अपने रब हकीकी के सामने हाथ नहीं फैलाए, लेकिन बंदों के दस्तरखान के गिरे हुए टुकड़े को चुनने लगे। मुसलमानों, अल्लाह ताला की सदाएं दिल नवाज को सुनो, इससे बेइत्मीनाई ना करो। तुमने मुद्दतों तक गैरों के दर पे जबी साई की है, तुमने सदियों तक सरकशों की इताअत की है, तुमने अपने दामन को गुनाह और मासियत के फल से भर लिया है। आज तुमने देख लिया है कि एक चौकट सरकशी की तो सारी दुनिया तुमसे बेजार हो गई है और एक के रुकने से सारी दुनिया रूठ गई है। अभी मान जाओ, गुनाहों को आजमा ले चुके हो, आओ अब थोड़ी रासतबाजी को आजमा लो। सरकशियों का मजा चख चुके हो, आओ अब थोड़ी इताअत का मजा चख लो। तुमने गैरों के रिश्ते जोड़ने का तजुर्बा किया, आओ फिर मिलकर हम इस एक के क्यों ना हो जाए, जिससे कट का जिल्लत और खार के सिवा तुम्हें कुछ ना मिला हो। तुम बहुत सो चुके हो, आओ अभी अपने आप को पाल लो, होश में हो और जमाने के रविश को समझो। जमाना बदल गया है, सच है, जमाने के अंदाज बदले गए, जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग नया साज बदले गए। मुसलमानों, तुम बहुत पस्ती में जा चुके हो, उस पस्ती से निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है तुम्हारे सफर आखिरत का पहला कदम। तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, सूरत तहरीम आयत नंबर 66 सूरह नंबर 8। अल्लाह ताला के सामने अपनी तमाम ताकत और कुव्वतों को ही समझो, इसके मोहब्बत के धुन में इस तरह मस्त हो जाओ कि इसके आगे आजिज हो, इनके सारी के सामने इस तरह रहो, इसका दिल तड़पो कि तुमको इस पर रहम आ जाए और तुम्हें अपने आगोश और मोहब्बत में ढोले और तुम्हें पहले की तरह सब कुछ बख्श दे। मेरी अजीज माँ और प्यारी बहनों, लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का नारा बुलंद किया, आज वो खुद आजर बने नजर आ रहे हैं। आज जो रुपए पैसे पर ईमान फरोख्त कर रहे हैं, मामूली कीमत के लालच में अगर अपनी कौमों की जड़ें खोदने पर तैयार हुए हैं। मेरी अजीज माँ और प्यारी बहनों, यही वजह है कि दुनिया हमारे लिए वबाल जान बन रही है और तरह तरह के आजमाइशों से दो चार है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को रहमतुल आलमीन के उसवा हसनात के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें हमारा खोया हुआ वक़ार वापस मिल जाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।